للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کے درس میں کھانے پینے کے آداب آپ کے پیش خدمت ہیں۔ کھانے پینے کے سلسلے میں حلال روزی کی تلاش کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ میں، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو پاکیزہ اور حلال چیزیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں انہی کو کھایا کرو۔ تو حلال چیزوں کو اور پاکیزہ چیزوں کو کھانا بہت ضروری ہے، کیونکہ حرام چیزوں سے پلا ہوا جسم جنت میں جا نہیں سکتا۔ حرام لقمے سے پلا ہوا جسم۔ کھانے اور پینے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی بندگی کرنا، جسم میں طاقت حاصل کر کے، توانائی حاصل کر کے، اللہ کی خوب عبادت کر کے اجر و ثواب حاصل کرنا، اس مقصد سے ہم کو کھانا ہے۔ اور کھانے سے پہلے اچھی طریقے سے ہاتھ دھو لینا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہاتھ دھونے میں بھی سستی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابھی مسجد سے آ رہا ہوں، وضو کر کے آیا ہوں، وضو کی حالت میں ہوں میں۔ مسجد سے آیا آپ، مسجد کا ڈور پکڑے، آپ دروازہ کھولنے کے لیے کتنے لوگ پکڑے رہیں گے؟ آپ بائک کو پکڑے، بائک کو دھول پڑا ہوگا، ڈسٹ پڑا ہوگا، تو یہ سب باتوں کا ہم خیال نہیں کرتے۔ تو جب کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں اس وقت ہاتھ دھونا بہت ضروری ہے، ہاتھ دھو کے کھانا چاہیے۔ دسترخوان پہ جو حاضر ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کھانا، اور کھانے میں عیب نہیں نکالنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کی پوری زندگی کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں، ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ آپ کو پسند آتا تو کھا لیتے، پسند نہیں آتا خاموش ہو جاتے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے عیب نکالے بغیر ان کو کھانا ہضم نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ عیب نکالتے کھانے میں۔ یہ اچھی عادت نہیں۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھانے کے لیے جیسے ہم مختلف انواع و اقسام کی نعمتیں کھاتے ہیں، اللہ کے نبی کے زمانے میں کیا تھا؟ کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ستو کا آٹا ہوتا تھا، روٹی کے ٹکڑے ہوتے تھے، یا کھجور ہوتا تھا، دو چار قسم کی نعمتیں تھی بس، یا دودھ پی لیتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی کبھی شکایت نہیں کی، کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالے۔ تو لہٰذا جو بھی نعمت ہمارے سامنے آتی ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کھا لینا چاہیے۔ عیب نکالنے کی عادت اچھی عادت نہیں ہے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ ٹیک لگا کر کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا، لا آکل متکئن، میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا، یہ نبی کا فرمان ہے۔ تو نبی کی سنت پر ہم کو بھی عمل کرنا ہے۔ ٹیک لگا کر کھانا پینا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہاں مستحب ہے، آپ دو پیروں کے بل بیٹھ کے کھا سکتے ہیں، جیسے اتحیات میں ہم بیٹھتے ہیں ویسے پیروں کے دو تلووں پہ بیٹھ کے۔ اور دوسرا طریقہ یہ بھی ہے، مستحب ہے، دایاں پیر کھڑا کر کے بایاں پیر کے اوپر بیٹھ جانا۔ تو ٹیک لگا کر کھانے سے بھی ہم کو پرہیز کرنا چاہیے، خاص کر کرسی پہ ہم بیٹھتے ہیں، ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو پیچھے ٹیک لے کے کھاتے ہیں، یا دیوار کا ٹیک لے لیتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے سے منع کیا گیا۔ ویسے تو کوئی ہم لوگ نہیں کھاتے، لیکن بعض جگہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ فنکشنوں میں چاندی کا گلاس گفٹ کرتے ہیں۔ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ جو بھی چیز آپ گفٹ کرتے ہیں وہ استعمال کے لیے ہوتی ہے۔ تو چاندی کے گلاس میں پینا منع ہے۔ اب گلاس کا مطلب پینے کے لیے ہے نا، تو اس لیے ایسی چیزیں گفٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے بسم اللہ پڑھ کے کھانا چاہیے۔ یہ تو چھوٹی بات ہے، کامن بات ہے، سب باتیں
لیکن بھول جاتے ہیں عام طور پہ لوگ. فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. اللہ فرماتا ہے بار بار لوگوں کو یاد دلایا کرو. یاد دلانے سے، ذکر کرنے سے مومنوں کو فائدہ ہو جائے گا. بسم اللہ بولے بغیر ہم کھائیں گے، عین ممکن ہے وہ کھانا آپ کے پیٹ میں نہیں، شیطان کے پیٹ میں جا رہا ہے. شیطان خوش ہوتا ہے جب بندہ بسم اللہ بولے بغیر کھاتا ہے. تو لہٰذا بسم اللہ بولنا ہرگز نہ بھولیے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر بسم اللہ بھول جائیں شروع میں، درمیان میں یاد آ گیا تو اس کے لیے الگ دعا پیارے نبی نے سکھایا. اگر بسم اللہ بھول جائیں تو یہ دعا پڑھ لیں، بسم اللہ اولہ و آخرہ. اسی طریقے سے کھانے پینے کے بعد کم از کم الحمدللہ بولو. چھوٹی دعا الحمدللہ. اللہ کو یہ ادا بڑی پسند آتی ہے. بندہ ایک ایک نوالے پہ الحمدللہ کہتا ہے، ایک ایک گھونٹ پہ الحمدللہ، یعنی اللہ کی تعریف کرتے ہوئے اللہ کی نعمتیں کھا رہا ہے، پی رہا ہے. یہ ادا اللہ کو بہت اچھی لگتی ہے. بندہ میری شکر گزاری کرتے ہوئے کھا پی رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کھانے پینے کے بعد، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. اور کھاتے وقت پیتے وقت بہت سارے لوگوں کو میں ٹوکتے رہتا ہوں، سیدھے ہاتھ سے نہیں کھاتے، سیدھے ہاتھ سے نہیں پیتے. ہوٹلوں کے پاس کھڑے ہو کے بائیں ہاتھ میں کپ ہے، بائیں ہاتھ میں جوس کا گلاس ہے. افطار میں بھی بہت سارے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں بائیں ہاتھ سے گنجی کا کٹورا لے کے پی لیتے ہیں. نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کا ہاتھ کھانا لگا ہوا ہے تب بھی آپ پکڑ سکتے ہیں گلاس کو، یا نیچے سہارا دے سکتے ہیں سیدھے ہاتھ سے، بائیں ہاتھ سے پکڑ کے نیچے سہارا دے کے سیدھے ہاتھ سے پینا ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے. ویسے تو دعوتوں میں یوز اینڈ تھرو گلاس ہوتا ہے، اسے پکڑ کے آپ پی لے سکتے ہیں، پھینکنے کا ہی گلاس ہے. وہ گلاس خراب ہو جائے گا کوئی بات نہیں، مگر سنت خراب نہیں ہونی چاہیے. نبی کا فرمان یہ خراب نہیں ہونی چاہیے. گلاس خراب ہو گئے پرواہ نہیں آپ کو. تو لہٰذا اس بات کو بھی یاد رکھیے، وہ شیطان ہے جو بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، مومن بائیں ہاتھ سے نہیں کھاتا ہے. تو لہٰذا سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے. سیدھے ہاتھ سے ایک کھجور بھی آپ کھا رہے ہیں، ایک بسکٹ بھی آپ کھا رہے ہیں، ہر چیز سیدھے ہاتھ کو ہر اچھے کام کے لیے استعمال کرنا چاہیے. اسی طریقے سے مسنون ہے 3 انگلیوں سے کھانا. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں سے کھانے کا حکم دیا، اور کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنے اور برتن کو صاف کرنے کا حکم دیا. برتن اور انگلیاں چاٹتے تھے پیارے نبی. برتن ایک دم ایسا لگتا کہ دھویا ہوا ہے، ویسے کھانا چاہیے، برتن صاف کرنا چاہیے، اور ہر انگلی اچھی طریقے سے چوسنا اور چاٹنا چاہیے. تو کیونکہ حدیثوں میں ہے انسان نہیں جانتا کھانے کے کون سے حصے میں برکت ہے. عام طور پہ کھانے کے سب سے نچلے حصے میں برکت ہوتی ہے، ہم اسی کو چھوڑ کے اٹھ جاتے ہیں. آخری میں 10-15 دانے ہوتے ہیں برتن میں، چھوڑ کے اٹھ جاتے ہیں، آخری حصے کو نہیں چاٹتے. یہ چاٹنا سنت ہے، یہ صاف کرنا سنت ہے، یہ عیب کی بات نہیں. لوگ کیا سمجھتے، سمجھنے دو جی. لوگ سمجھتے کنجوس ہے کیا پورا چاٹ دیتا ہے برتن. دعوتوں میں بیٹھ کے جب ہم کھاتے ہیں، لوگوں سے ہم کو کیا لینا دینا ہے جی. ہم مسلمان ہیں، ہمارا کلچر پہ ہم کو فخر ہونا ہے. ہمارے برتن کو ایسے صاف کرنا، خاص کر دعوتوں میں آزو بازو والے دیکھیں گے تو وہ بھی آپ کا اثر قبول کریں گے. دیکھو کتنا اچھا صاف صفائی کے ساتھ یہ آدمی کھاتا ہے، یہ ایک دانہ بھی نیچے گرتا ہے تو گرنے نہیں دیتا ہے. تو یہ چیز ہم کو لینے والی امت بنا کر اللہ نے بھیجا ہے، دینے والی نہیں. ہم کو دینے والی امت ہے. سنتوں کو بانٹنا ہے، ہمارے نبی کے کلچر کو بانٹنا ہے، ہمارے نبی کے طریقے کو بانٹنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ بتائے ہیں اس طریقے کو لوگوں میں پھیلانا ہے. تو ہم جو ہیں دینے والی امت ہے، لینے والی امت نہیں. ہماری سنتوں کو بانٹنا ہے لوگوں میں. اس کے بجائے الٹا کیا ہوتا ہے، ہم دوسروں کے طریقے کو لے لیتے ہیں، اپنا طریقہ بھول جاتے ہیں.
اسی طریقے سے دیکھیے، اگر کھانے کے دوران کوئی دانہ، کوئی لقمہ گر جائے، کھانے کی کوئی چیز اٹھا کے کھا لینا ہے صاف کر کے۔ حدیث میں ہے ان الشیطان یحضر احدکم فی کل شأن کلہ، شیطان تمہارے ہر معاملے میں ہر وقت حاضر ہوتا ہے، حتیٰ یحضر عند طعامی، حتیٰ کہ جب کھانے کے لیے تم بیٹھتے ہو تب بھی شیطان حاضر ہوتا ہے۔ فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمُ اللُّقْمَةُ، کھاتے کھاتے ایک لقمہ نوالا نیچے گر جائے، فَلْيُمِتْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذَى، تو اس کو گندگی لگی ہے یا مٹی لگی ہے، اوپر کا اٹھا کے کھا لو، نیچے کا چھوڑ دو۔ یا کوئی چیز ایسی ہے دھو کے کھا سکتے ہیں، اب جام کھا رہے ہیں آپ، نیچے گر گیا، دھو کے کھا لے سکتے ہیں آپ، سمجھ رہے؟ نیچے مٹی وغیرہ ہے تو صاف کر کے کھانے کا حکم دیا، یا اوپر سے اٹھا کر کھانے کی تعلیم دی گئی ہے۔ وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، پھر فرمایا شیطان کے لیے مت چھوڑو، گری ہوئی چیز اٹھا کے آپ نہیں کھائیں گے، کون کھا لے گا؟ وہ شیطان کھائے گا۔ شیطان نظر نہیں آتا، اس کا کھانا بھی نظر نہیں آتا، مگر نبی کی بات پر ہم کو 100% یقین ہے، ہم نہیں کھائیں گے گرا ہوا لقمہ تو کون کھائے گا؟ شیطان کھائے گا۔ بعض ہوٹلوں میں، بعض گھروں میں یہ عادت ہے، پہلی روٹی نکال کے باہر چھوڑ دیتے، ہاں، پہلا لقمہ نکال کے باہر رکھ دیتے، پہلی بجی نکال کے باہر رکھ دیتے، دیکھے ہوں گے آپ بھی، کہتے کس کے لیے؟ خدا کے لیے۔ جی اللہ تعالیٰ کھلانے والا ہے، کھانے والا نہیں، آپ کھلاتے اللہ کو۔ تو ہندوؤں کا یہ عقیدہ مسلمانوں میں بھی آ چکا ہے، پہلا حصہ نکال کے رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ طریقہ غلط ہے، یہ اللہ کے لیے نہیں، یہ خدا کے لیے نہیں، یہ شیطان کے لیے تم نکال کے رکھ رہے ہو۔ تو گرا ہوا لقمہ اٹھا کے کھانے سے رحمان خوش ہوتا ہے، اور نہ کھانے سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ اب آپ سوچ لیجئے آپ کو کس کو خوش کرنا ہے۔ اسی طریقے سے کھانے پینے کی چیز اگر گرم ہو تو لوگ پھونک کے کھاتے ہیں، پھونک کے پیتے ہیں، منع ہے سختی کے ساتھ۔ ترمذی شریف کی صحیح حدیث ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک نہیں مارنا چاہیے۔ آج سے 1400 سال پہلے پیارے نبی نے بتایا، آج میڈیکل سائنس بھی یہی کہتی ہے، انسان جب اندر کی ہوا باہر چھوڑتا ہے اس میں بیماریاں ہوتی ہیں۔ کتنی گرم چیز میں بھی آپ پھونکیے، آپ کے منہ سے جو جراثیم کیڑے نکلتے ہیں، اگر دوبارہ وہ منہ کے اندر جائیں گے تو بیماری کی شکل اختیار کریں گے، آج کی میڈیکل سائنس کہتی ہے، جبکہ ہمارے نبی نے کب کی بتا دیا۔ تو گرم چیزیں فین آن کیجئے آپ، یا پنکھا لیجئے، لیکن پھونک کر کھانا، پھونک کر پینا یہ سختی کے ساتھ منع ہے، اس سے پرہیز کیجئے۔ بچوں کو بتائیے، آپ چھوٹے بچے نہیں معلوم ہو کے کرتے ہیں، آپ کو بتانا چاہیے۔ اسی طریقے سے 3 سانس میں پینا سنت ہے، جو بھی ہم پیتے ہیں 3 سانس میں کم از کم پانی پیتے ہیں، تو 3 سانس میں پینا چاہیے، اور پانی کے برتن میں، گلاس میں سانس نہیں چھوڑنا چاہیے، سمجھ رہے؟ اس بات کو ابھی آپ یاد رکھیں۔ اور کھانے پینے میں میانہ روی اختیار کرنے کی تعلیم دی گئی۔ میانہ روی کا مطلب حد سے بڑھ کر نہیں کھانے کا، حلق تک کھانا ہمیشہ، پیٹ بھر کے کھانا ہمیشہ، یہ تو جانوروں کے کھانے سے تشبیہ دی گئی۔ تو لہٰذا خاص کر رمضان کے اس مبارک مہینے میں سحری افطار کے موقع پر کچھ لوگ اتنا زیادہ کھا لیتے ہیں کہ اب بیٹھے ہوئے لوگوں کو اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا حد سے بڑھ کے کھانا یہ اچھی عادت نہیں، بیماریوں کو دعوت دینے کے برابر پیٹ بھر کے کھانا۔ تو لہٰذا پیٹ بھر کے مت کھائیے، اسلام نے اس کو منع کیا ہے۔ آپ کا پیٹ بھر گیا، ذرا کھانا باقی ہے، ارے پھینکنا گئی کو کھا لیں گے بول کے کھائیں گے تو آپ کو بیماریاں شروع ہوں گی۔ آپ اس کو کسی اور کو دے دیجئے، یا آپ پھینک دیں گے تو کوئی کیڑا جانور تو کھائے گا، بیکار تو نہیں ہوگا، مگر اس کو آپ کھائیں گے تو آپ کے لیے نقصان دہ۔ حد سے بڑھ کے کھانا بھی نقصان ہے، اور بچا کے اسراف کرنا یہ بھی نقصان ہے۔ لہذا تھوڑا تھوڑا کھانا لیجئے، حد سے بڑھ کے کھانا نہیں لینا ہے۔ کھانے پینے کے دوران دوسرے ساتھیوں کے کھانے پینے کو دیکھتے رہنا یہ گری ہوئی حرکت ہے، گرے ہوئے اخلاق۔ کچھ لوگ ہیں وہ کتنے کھا رہا ہے، یہ کتنے کھا رہا ہے، گنتے رہتے بیٹھ کے، نہیں، منع ہے۔
آپ دیکھتے رہیں گے تو سامنے والے کو تکلیف ہوگی، کچھ لوگ نہیں کھاتے، تو لہٰذا دوسروں کے برتن کو دیکھنا اس سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اگر کھانے پینے کی چیزیں پیش کرنا ہو تو سب سے پہلے مجلس میں اگر بڑے لوگ ہیں تو ان کو دینا چاہیے، علم والے لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں تو مجلس میں بڑے لوگوں کو پہلے دینا، چھوٹے لوگوں کو بعد میں دینا، بڑے لوگوں کی عزت ہے یہ۔ ہاں بڑے نہیں چھوٹے نہیں، سب برابر ہے تو رائٹ سائڈ سے شروع کرنا ہے، بانٹنے کی کوئی بھی چیز ہے رائٹ سائڈ سے شروع کرنا ہے۔ اسی طریقے سے جب چند افراد مل کے کھا رہے ہوں تو ساتھیوں کی اجازت کے بغیر دو دو کھجور لے لینا، دو دو بسکٹ لے لینا، ہر چیز کو زیادہ مٹھی بھر کے لے لینا، یہ بھی سامنے والوں کے نظروں میں آپ کی وقار گر جائے گی۔ ایک ایک چیز لیجئے اور ایک ایک چیز کھانا ہے۔ اسی طریقے سے اجتماعی طور پہ کھانا یہ سنت ہے، چاہے ایک برتن میں دو چار آدمی بیٹھ کے کھائیں یا الگ الگ برتن رکھ کے سب مل کے آس پیر بیٹھ کے کھائیں، تو بہرحال اجتماعی کھانا اسے کہتے ہیں، مل جل کے کھانا یہ سنت ہے، اس میں بہت برکت ہوتی ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا 2 آدمی مل کے کھاتے ہیں تو 4 آدمی کی برکت ہوتی ہے، 4 آدمی مل کے کھاتے ہیں تو 8 آدمی کی برکت ہوتی ہے، تو لہٰذا مل بیٹھ کے کھانا یہ بھی سنت ہے۔ اور پانی جب ہم پیتے ہیں جگ منہ کو لگا کے پینا اچھی بات نہیں ہے، گلاس میں پانی ڈال کے گلاس سے پانی پینا چاہیے، ڈائریکٹ جگ منہ کو لگا کے پینا اچھی بات نہیں۔ اور بیٹھ کر کھانا اور بیٹھ کر پینا یہ بھی سنت ہے، اور کھانے سے فارغ ہونے کے بعد کلی کرنا اور ہاتھ اچھے طریقے سے دھو لینا چاہیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کھانے پینے کی ان چھوٹی چھوٹی سنتوں پر پابندی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔